جواب دو میں آج پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سید حسن مرتضیٰ ہمارے مہمان ہیں۔ 9 مئی کا دن جو ہے اسے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ سیاستدانوں کو کیا نقصان پہنچا، جمہوریت کو کیا کوئی نقصان پہنچا ہے اس سے یا نہیں؟ 9 مئی جو ہے وہ 9/11 ہے۔ 9/11 کے بعد بھی کئی ممالک جو ہیں وہ ان پہ جو گزری، جس انداز سے ان پہ حملے ہوئے، جس انداز سے ان کی جو وہ خود مختاری تھی ختم کی گئی، 9 مئی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کم نہیں ہے۔ وہ ہمارا 9/11 ہے یہ ہمارا 9/11 جو ہم نے پیپلز پارٹی نے جو اتنی قربانیاں دی، بھٹو صاحب شہید ہوئے، بی بی شہید ہوئی، ہمارے ہزاروں کارکن شہید ہوئے، اور پھر جا کے ہم نے وہ تھوڑی سی سپیس گین کی جس میں ہم نے 18th امینڈمنٹ کی، جس میں ہم نے NFC ایوارڈ کیا، جس میں ہم نے سب کو اپنی اپنی حدود اور آئین کے مطابق رہنے کے پہ ہم نے آمادہ کیا۔ وہ ایک 9 مئی میں وہ ساری سپیس ہم سے چلی گئی۔ آج پھر ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ آج پھر ہمارے پاس، آج پھر ہم ایک 8 فروری دیکھ رہے ہیں کہ 8 فروری اور اس کے نتائج، اور پھر اس پہ ایک ہنگامہ کھڑا ہوا۔ کیسے ملے گی یہ اسپیس سیاستدانوں کو واپس؟ یہ یقیناً پیپلز پارٹی کی جدوجہد اور قربانیوں سے پھر ملے گی، وگرنہ کوئی بھی نہیں لے سکتا۔ تو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وزارتیں کچھ بھی فیصلہ ہو سکتا ہے اس کے اوپر، بلاول بھٹو صاحب نے خوشی سے یہ قبول نہیں کیا حکومت کے ساتھ چلنا۔ دیکھیں، یہ ایک جمہوری پارٹی ہے اور اس میں جو فیصلے ہیں وہ ہماری CEC کے مطابق ہی ہوتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں ہماری قیادت کی بڑی مہربانی ہے کہ وہ اپنی CEC کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ وہ فیصلہ کریں اور قیادت اس پہ عمل درآمد کرے۔ آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آزاد لوگ آتے ہیں، محسن نقوی صاحب، ان کو پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، مسلم لیگ کاف، IPP کوئی تجویز کنندہ بنتا ہے، کوئی تائید کنندہ بنتا ہے، اور بالآخر وہ سینٹ میں جاتے ہیں۔ اس سے پہلے وہ چیئرمین PCB بنتے ہیں، پھر وہ وزیر داخلہ بنتے ہیں۔ تو ایک ہی شخص جو ہے وہ بہت پاورفل ہو جاتا ہے۔ آپ کے چاہے نزدیکی ہوں وہ، ہمیں کوئی اس پہ اعتراض نہیں۔ آپ کو بطور سیاسی کارکن بہت اچھا لگ رہا ہے یا برا لگ رہا ہے؟ دیکھیں، اختلاف رائے جو ہے وہ کم از کم پیپلز پارٹی کا تو میں کہتا ہوں حسن ہے۔ ہر آدمی اختلاف کرتا ہے اور اس پہ دلائل بھی دیتا ہے، پھر فائنلی جو فیصلہ قیادت کر دے۔ شاید مجھے بھی یہ فیصلہ اچھا نہ لگا ہو، لیکن میں پارٹی قیادت سے تو اختلاف نہیں کر سکتا۔ فائنلی انہوں نے جو فیصلہ کیا وہ بہتری کے لیے کیا، اور اس سے وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ میرے سے ان کا ویژن بھی زیادہ ہے، میرے سے وہ سوچ بھی زیادہ رکھتے ہیں، میرے سے قربانیاں بھی ان کی زیادہ ہیں۔ میرا خیال ہے وہ پارٹی کی بہتری کے لیے کریں گے۔ آپ کہہ رہے ہیں ذاتی طور پہ مجھے اچھا لگا یا نہیں لگا، اس سے کوئی ذاتی طور پہ مجھے اچھا نہیں لگا جی، نہیں لگا، لیکن وہ اختلاف کی حد تک ضرور تھا، پارٹی قیادت کے گوش گزار ضرور کیا، لیکن ان کا فیصلہ فائنل ہے۔ تو کبھی ایسا وقت بھی آئے گا کہ محسن نقوی صاحب پیپلز پارٹی میں شامل ہو جائیں، آپ ہی کے کسی بڑے عہدے کے لیے امیدوار ہوں؟ میرے خیال ہے یہ سارا انٹرویو محسن نقوی صاحب پہ فوکس میں نے تو ابھی دوسری بات کی ہے، پہلی بات تو ختم ہوئی ہے 1 سیکنڈ کے اندر۔ آپ اس سے آگے چلیں۔ میں تو اس سے آگے چلنا چاہتا ہوں، آپ چلنے نہیں دے رہے۔ نہیں، میں تو عرض کر رہا ہوں آپ محسن نقوی کو چھوڑیں، یہاں تو بڑے بڑے فیصل واڈا کو تھوڑی دیر ڈسکس کریں۔ میں نے کہا کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے، فیصل واڈا تو آئے زرداری صاحب سے ملے، تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا، فیصل واڈا کو کر لے۔ محسن نقوی بیچارہ ایک ہماری برادری کا سید ہے، جیسا بھی ہے، چلو اللہ نے اسے عروج دیا ہوگا، اللہ نے انجوائے کرے، موجیں کرے، اور قومیں بھی کافی ہیں، کسی اور کو بھی کر لے۔ فیصل واڈا صاحب کا سینیٹر بننا اچھا لگا آپ کو؟ بہت برا لگا۔ برا لگا؟ بہت برا لگا۔ تو کس طرح سے آئے وہ سینیٹر، کس طرح بنے؟ بس اللہ نے ان کی سن لی۔ اور یہ اللہ آپ کی کیوں نہیں سن رہے؟ یہ ضروری تو نہیں کہ اللہ میری، اگر آج میں سینیٹر نہیں بنا یا ممبر نہیں بنا تو اللہ میری سن نہیں رہا۔ اللہ نے اتنا کچھ مجھے دیا تو ہے، 3 دفعہ MPA بنایا، وزیر بنایا، پیپلز پارٹی جتنی بڑی جماعت کا پنجاب کے اندر میں جنرل سیکرٹری ہوں، میں پارلیمانی لیڈر رہا ہوں اپنی پارٹی کا۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی مہربانی سے ہی ملی ہیں۔ تو یہ کیا چل رہا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ پگڑیاں اچھالیں گے، ہم فٹ بال بنائیں گے، ہم یہ کریں گے، ایک ہی دن نکلتے ہیں لوگ اور پریس کانفرنسیں ہوتی ہیں، ایک ہی دن میں ایک ہی پریس کلب میں 4-5 پارٹیاں، مختلف پارٹیوں کے لوگ پریس کانفرنسیں کرتے ہیں۔
آپ یہ سارا ماحول آرام سے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں اور آپ کو سب ٹھیک لگ رہا ہے پاکستان میں؟ نہیں پر ٹھیک تو نہیں ہے، کون کہہ رہا ہے ٹھیک؟ میں نے نہیں کہا کہ سب ٹھیک ہے، میں تو جاننے کے لیے آیا ہوں آپ ٹھیک کے پاس. نہیں ہے. میں تو آپ کو بار بار یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ اس قسم کے الیکشن کروائیں گے تو سب ٹھیک نہیں ہوگا. تو اس کا راستہ اب کیا ہے اسے ٹھیک کرنے کا؟ دوبارہ سے الیکشن کروایا جائے؟ صاف اور شفاف الیکشن ہو اور پارلیمان اپنی مدت پوری کرے. ہر سارے سٹیک ہولڈرز کو چاہیے کہ وہ الیکشن ریفارمز کی طرف جائے. ہم بیٹھ کے کوئی ایک اس چیز کو بہتر کرنے کے لیے کہ کیونکہ کتنے الیکشنز اور ہوں گے کہ رزلٹ آنے کے بعد باقی لوگ سڑکوں پہ ہوتے ہیں. کیا یہ صرف پاکستان کے اندر ہی ایسا ہوتا ہے؟ باقی دنیا میں الیکشنز نہیں ہوتے؟ وہاں پہ کیوں نہیں ہوتا رزلٹ کے اوپر اتنی مزاحمت جتنی پاکستان میں ہوتی ہے؟ آج ہم اب میرے خیال یہ کچھ چوتھا پانچواں مہینہ ہے، وہ دھاندلی کی نظر ہی ہو رہا ہے جی. دھاندلی دھاندلی دھاندلی، احتجاج فلاں یہ وہ. یہ تو نہیں ہونا چاہیے. اپوزیشن اور ٹریئری دو پہیے ہیں ایک گاڑی کے، ابھی ایک بھی نہ چلے تو گاڑی تو نہیں چل سکتی. آپ صرف پیپلز پارٹی کے لیڈر نہیں ہیں، ایک کسان بھی ہیں. تو جب یہ سارا گندم کا کرائسس آیا، سارے معاملات ہوئے، تو آپ کیا سوچ رہے تھے اور ابھی تک آپ کی کیا رائے بنی ہے؟ میں تو آن دی فلور آف دی ہاؤس بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ہمیشہ کاشتکار کی بات کرتا تھا. ان لوگوں کو کیوں نہیں بے نقاب کرتے جنہوں نے گندم کی برداشت کے اینڈ ٹائم کے اوپر امپورٹ کر لی؟ آپ باہر سے 5500 روپے من گندم امپورٹ کرتے ہیں، اپنے کاشتکار کو آپ 3900 روپیہ نہیں دیتے. حد کے عزت بل کے اوپر پیپلز پارٹی کیا سوچتی ہے